اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان محترم، آج حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو 23 کی شب کے جو اعمال ہیں ان سے آگاہ کیا جا سکے۔ اذان محترم، 23 کی جو شب ہے، روایات کے اندر اس 23 کی شب جو شب قدر کہلاتی ہے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جیسے روایت میں وارد ہوا بعض روایات کے اندر کہ جس میں سوال کیا گیا کہ مولا سے دریافت کیا گیا مولا شب قدر کے بارے میں بیان کریں، تو مولا نے آخری 2 شب کے بارے میں بیان کیا کہ کیا ہی اچھا ہے، مفہوم ذکر کر رہا ہوں، کہ آپ 21 اور 23 دونوں کے شب کے اندر اعمال انجام دیں۔ تو اعمال کا تذکرہ اگر کریں تو اعمال کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں۔ کچھ اعمال مخصوصہ کہلاتے ہیں، کچھ اعمال مشترکہ ہیں۔ اعمال مشترکہ وہ کہ جن اعمال کو آپ نے 19 کی شب میں بھی انجام دیا، 21 کی شب میں بھی انجام دیا، اور اب 23 کی شب میں بھی انہی مشترکہ اعمال کو انجام دینا ہے، جن کی اگر لسٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو 8 اعمال ہمارے پاس ایسے ہیں جو اعمال مشترکہ کہلاتے ہیں، جو آپ کو تینوں شب میں انجام دینے ہوتے ہیں، وہ آپ انجام دیں گے۔ جس میں سے سب سے پہلا بعض آپ کے سامنے ذکر کر دوں، غسل کرنا۔ غسل کے لیے بہتر یہ ہے کہ مغرب کے قریب انجام دیا جائے تاکہ آپ مغرب کی نماز اس غسل سے انجام دیں۔ دوسرا عمل شب قدر کا یہ ہے کہ آپ کو 2 رکعت نماز انجام دینی ہے، جس کی نیت کس طریقے سے ہوگی؟ نیت یہ ہوگی کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت شب قدر قربتاً الی اللہ، اور ہر رکعت کے اندر آپ نے الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ احد انجام دینی ہے، اور فجر کی طریقے سے اس نماز کو انجام دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اور اعمال اس کے جیسے قرآن مجید کے اعمال تھے جس میں ایک دعا ہے، اسی طریقے سے اس مشترکہ اعمال میں سے ہی 100 رکعت نماز ہے، اور 100 رکعت نماز کے لیے جو آپ نے انجام دینی ہے، اس میں جس مومن کے اوپر قضا نمازیں موجود ہوں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ان 100 رکعت کے بدلے اپنی قضا نمازوں کو انجام دے، کیونکہ دیکھیں یہ 100 رکعت جو انجام دینی ہے شب قدر کے اندر، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، لیکن یہ مستحب نماز ہے، اور جو قضا نماز ہے آپ کی وہ واجب نماز ہے، وہ اس وقت تک آپ کی گردن سے معاف نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ ان کو انجام نہیں دے دیتے۔ کہ جیسے کہ ایک شبہ بھی مشہور ہے مومنین کے اندر، ایک پوسٹ بہت چلی آ رہی ہے کہ جس کو قضائے عمری کا نام دیا گیا ہے، کہ جس میں مومنین کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے اندر آخری جمعے میں اگر یہ والی نماز پڑھ دی جائے تو تمام زندگی کی جتنی بھی قضا نمازیں ہوتی ہیں یہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، تمام قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ نہیں، ایسا مکتب اہل بیت کے اندر ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایسی نماز پڑھی جائے اور آپ کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں، بلکہ قضا نمازیں آپ کی گردن پر اس وقت تک باقی رہیں گی جب تک کہ آپ انہیں انجام نہیں دے دیتے۔ اب انجام دیں گے تو وہ آپ کی گردن سے معاف ہوں گی، تو بہتر یہ ہے آپ یہاں پر جو ہے قضا نماز انجام دیں 100 رکعت کے بدلے میں۔ اور اس 23 کی شب میں جو مخصوص اعمال ہیں، اگر ان کی تعداد آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ 10 کے قریب اعمال ہیں کہ جو مخصوص اعمال ہیں جو آپ نے اس شب میں انجام دینے ہیں۔ مخصوص اعمال میں سے کون کون سے ہیں؟ مخصوص اعمال میں سے جیسے سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرنا ہے، اسی طریقے سے سورہ حامیم دخان کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مخصوص اعمال کے اندر 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورہ کی 1000 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے دعائے سلامتی امام زمانہ، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، اس دعا کو آپ نے جتنا پڑھ سکتے ہیں اس شب میں اتنا اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اور ایک اور مخصوص اعمال میں سے ایک اور غسل ہے جو آپ نے انجام دینا ہے فجر کے قریب، یعنی اس شب میں 2 غسل کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلا غسل آپ نے مغرب کے قریب انجام دینا ہے، اور دوسرا غسل فجر کے قریب انجام دینا ہے۔ یہ ان کے 23 کی شب کے اعمال میں سے ہیں۔ اور علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جتنا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہو سکے، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو مسلسل پڑھتے رہیں، خاص طور پر دعائے مکارم اخلاق ہے، دعائے توبہ ہے، ان کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، آپ انہیں پڑھیں، ٹھیک۔
اور اس کے علاوہ مخصوص کچھ دعائیں ہیں جو 23 کی شب میں آپ نے انجام دینی ہیں. انشاءاللہ تمام اعمال کو ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ وہاں سے استفادہ کر لیجیے گا. اور اعمال کے اعتبار سے یا فقہی اعتبار سے کوئی بھی آپ کو مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو ڈسکرپشن میں ادارے کا نمبر بھی ڈال دیا جائے گا، جس میں سے آپ اپنے فقہی مسائل کو یا دوسرے سوالات کو حل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.